تو اب آج ہماری جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے یہ ایک شہید کربلا ہیں عبد الرحمن الارحبی۔ اچھا، ارحب ان کے خاندان کا، ان کے قبیلے کا نام ہے، اور ان کا پورا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ارحم ابن دعام ابن مالک۔ آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں تو ہم آہستہ آہستہ کہہ دیں گے، نوٹ کر لیجئے گا۔ بہرحال والد کا نام اور شہید کا نام اگر آپ نے لکھ لیا تو اتنے لمبے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، ارحبی ان کا خاندان اور قبیلے کا نام ہے، اور قبیلہ حمدان ایک عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان کو اندازہ ہے، آپ کو بھی بتا دیں کہ قبیلہ بنی حمدان کی 10 12 15 شاخیں ہیں، تو اس میں سے ایک شاخ ارحبی بھی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو عہد رسالت میں تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا ان کو تابعی کہتے ہیں، عام مسلمان۔ تو ہم اس حساب سے بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا جو ہوا تھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ختم ہونے کے 50 سال بعد ہوا تھا، اور ان 50 سالوں میں تقریباً 50 کے قریب تو صحابہ موجود تھے، بلکہ 50 سے کچھ زیادہ، اور باقی جتنے لوگ تھے سب تابعی تھے۔ یعنی کربلا کے واقعے کے زمانے میں جتنے مسلمان تھے اگر وہ صحابی نہیں تھے تو تابعی تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، تو یہ عبد الرحمن جو تھے یہ بھی تابعی تھے، اور ان کی شہرت جو تاریخ میں ہے وہ تابعی کی حیثیت سے ہی ہے۔ کوفے میں یہ رہتے تھے۔ جس زمانے میں صورتحال یہ ہوئی تھی کہ امام حسین کے لیے کوفے سے دعوت نامے اور خط جا رہے تھے، اور وہ سلسلہ ایک عمومی شکل اختیار کر گیا تھا، تو وقتاً فوقتاً لوگ بہت سے خط جمع کر کے آپ کی خدمت میں مکے لے کے جاتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے شاید یہ نہیں سنا تھا، پہلے ہم بات بیان کر چکے ہیں کہ امام حسین آپ کو معلوم ہے کہ مدینے سے نکل کے مکے کب پہنچے تھے؟ 3 شعبان کو، ٹھیک ہے۔ 3 شعبان سے لے کے پورا شعبان کا مہینہ گزر گیا تھا اور رمضان شروع ہو گیا تھا۔ پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ امام حسین کے قتل کا حکم آ چکا ہے، اور ہر طرف امام حسین کے قتل کی تیاریاں ہیں۔ امام مکے میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ حج کے زمانے میں شہید کر دیے جائیں۔ تو ایسی صورت میں کہیں سے بھی کوئی ایسی تحریک نہیں چلی کہ ہم امام کی حفاظت کر لیں، امام کو اپنے پاس بلا لیں، کم از کم شہید ہونے سے بچا لیں۔ ایسی کوئی تحریک پورے دنیا اسلام میں کہیں نہیں چلی تھی، سوائے کوفے کے، کہ کوفے سے خطوط آئے تھے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسی صورت میں جو پہلا خط آیا تھا وہ آپ کو ملا تھا 10 رمضان کو، اور وہ خط سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے ساتھ بعض بہت ہی مخلص شیعان کوفہ تھے جن کا وہ خط تھا۔ اس کے بعد پھر مسلسل خط آنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ سب تفصیل ہم الگ بیان کر چکے ہیں، ابھی اس وقت موضوع نہیں ہمارا، کیونکہ آپ لوگ وہ گفتگو نہیں سنی آپ نے، اس لیے تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس خط کے بعد جو 10 رمضان کو جو خط آیا تھا، اس کے بعد دوسرا خط جو آیا تھا وہ 12 رمضان کو آیا تھا۔ تو وہ 12 رمضان کو جو امام کے پاس خط آیا تھا، وہ خط لے کے یہ عبد الرحمن ارحبی آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک صحابہ اور تھے جن کا نام قیس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خط شروع میں آئے تھے، وہ سب کربلا میں یا تو امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے بعد میں، یا کوفے میں ہی شہید ہو گئے، اور یا پھر بعد میں سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھ جنگ عین الورود میں شہید ہو گئے تھے۔ تو انہی لوگوں نے یہ خط بھیجے تھے۔ اب جو 12 رمضان کو خط آیا تو عبد الرحمن اور قیس یہ اہل کوفہ کے بہت سے خطوط جمع کر کے لائے تھے۔ تو
اب ابو مخنف نے یہ لکھا ہے کہ جب امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے روانہ کیا تھا تو یہ لوگ خط لے کے آئے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ صورتحال آگے بڑھی تھی، پھر آخر یہ طے ہوا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین بھیجیں گے۔ تو جب آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا تو قیس، عبد الرحمن، عمارہ ابن عبید سلولی یہ حضرت مسلم کے ساتھ گئے تھے۔ اب بعد میں عبد الرحمن جو تھے وہ کوفے سے واپس پھر امام کی خدمت میں آ گئے تھے اور پھر کربلا تک امام حسین کے ساتھ رہے تھے، اور روز عاشور امام سے اذن جہاد لیا تھا اور رجس پڑھتے ہوئے مقتل پہنچے تھے۔ اور یہ وہاں پر شہید ہوئے تھے۔ تو یہ اتنا احوال ہے ہمارے پاس عبد الرحمن جو کہ جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، عبد الرحمن الارحبی کا۔ تو یہ شہدائے کربلا میں ایک شہید ہیں، اور یہ وہ سب شہید ہیں جن کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر بعد میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ بعد کے شہید ہونے والے کون سے ہیں۔ اس میں اکثر وہ ہیں جو کربلا میں صبح عاشور شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آپ کو دو بھائیوں کا قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ شیعان اہل بیت میں بہت ہی مخلص لوگ تھے، اور ان دونوں کا قصہ سنانے کا مقصد ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مظلوم امام حسین پر گریہ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا تھا۔ یہ بات ہم پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ کربلا کے شہداء جو ہیں جتنے بھی، وہ سب وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، اور ایک محضر تیار ہوا تھا بارگاہ خداوندی میں جس میں وہ نام درج تھے، اور اس کا قرآن میں تذکرہ بھی ہے کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بھی رہو تو وہ لوگ کہ جن کے اوپر قتل ہونا واجب ہو گیا ہے وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خود قتل گاہ پہنچ جائیں گے۔ اور ہر شہید امام سے پوچھتا تھا کہ ہمارا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ محضر شہادت جو تھا اس کا علم یا اللہ کو تھا یا حجت خدا کو تھا، اس لیے لوگ امام سے پوچھتے تھے۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے کوئی خاص چیز دیکھ کے سورہ آل عمران کی 154ویں آیت کا آخری حصہ ہے۔ تو اب یہ دو بھائی ہیں، ایک کا نام ہے سیف ابن الحرث ابن سری، اور ایک کا نام ہے مالک ابن عبداللہ ابن سری۔ تو دیکھیے یہ سری جو ہیں یہ ان دونوں کے دادا ہیں، باپ الگ الگ ہیں، سری جو ہیں ان کے دادا ہیں۔ اچھا، ان کا تعلق قبیلہ ہمدان سے ہی ہے، ہمدان کے قبیلے کے یہ لوگ تھے۔ قبیلہ ہمدان والے اکثر محبان اہل بیت تھے۔ یہ دونوں سری ابن جابر الحمدانی کے پوتے تھے۔ یہ سری جو تھے ان کے باپ کا نام تھا جابر، یعنی سیف اور مالک جن دو شہیدوں کا ہم ذکر کرنے والے ہیں ان کے پردادا تھے جابر حمدانی۔ اچھا، یہ خاندان جذبہ ولایت اور محبت محمد و آل محمد سے سرشار تھا۔ سری کے ایک بیٹے حرث اور ایک بیٹے عبداللہ ابن سری تھے۔ حرث کے بیٹے سیف تھے۔ اچھا، حرث کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک بیٹے موجود تھے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ ابن سری، ان کے ساتھ ان کی بیوہ کا نکاح ہو گیا تھا،
تو اب ان کے ہاں بیٹا جو پیدا ہوا تھا وہ اس کا نام تھا مالک ابن عبداللہ. تو اس طریقے سے سیف اور مالک یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی بھی ہوئے اور احیافی بھائی جس کو کہتے ہیں یعنی ایک ماں کے بیٹے یہ بھی تھے. اب امام حسین علیہ السلام کا سفر غربت جب شروع ہوا اور اکثر شیعوں کو اس کی خبر ہوئی تو جو محبان اہل بیت اور مخلص شیعہ تھے ان کو بے چینی ہوئی کہ کسی طرح ہم امام کے پاس پہنچ جائیں. تو یہ دونوں بھی امام کی نصرت کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے جن کا نام تھا شبیب. ابھی شبیب ابن ریحان کا نام تو آپ نے سنا ہے نا آزاداری کے سلسلے میں. اچھا جس دن امام حسین کربلا پہنچے تھے 2 محرم کے اس کے دوسرے یا تیسرے دن یہ لوگ کربلا پہنچ گئے تھے. یہ 3 افراد. اچھا اب وہ ہم بتا دیں کہ ابھی اس شہادت سے پہلے جن کا ہم ذکر کر رہے تھے جہاں پر کل ہمارا ذکر ختم ہوا تھا وہ ہیں حنظلہ ابن اسد. حنظلہ ابن اسد کربلا میں شہید ہوئے تھے. تو ان کا سلسلہ یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ اس وقت کی بات ہے جب حنظلہ میدان میں لڑ رہے تھے. اچھا ابھی ہم نے حنظلہ ابن اسد کا ذکر کیا اور بتایا کہ انہوں نے کس طرح سورہ مومن کی آیتیں پڑھ کے قوم کو نصیحت کی تھی. انہوں نے سورہ مومن کی آیتیں پڑھ کے قوم کو نصیحت کی تھی. اس کے بعد پھر وہ شہید ہوئے تھے. اچھا پھر امام کی اجازت سے جنگ کرنے گئے تھے اور چند لمحوں میں ایک مجمع نے انہیں گھیر کے شہید کر دیا تھا. اچھا تو جس وقت حنظلہ میدان میں گئے تھے اور جنگ کر رہے تھے انہی لمحات میں یہ دونوں بھائی زار و قطار روتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے. امام نے کہا کہ اے میرے بھتیجو کیوں روتے ہو؟ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تمہیں خوشی نصیب کرے گا. اب ان دونوں کی گفتگو سنیں جس سے اندازہ ہو کہ اس وقت کے مخلص شیعوں کے جذبات کیا تھے. اب ان دونوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کی غربت پر روتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہمارے زمانے کے امام ہیں, حجت خدا ہیں, محبوب خدا کی یادگار ہیں. آپ کی مودت ہم پر واجب ہے اور مولا آپ کو اس مصیبت میں دیکھیں تو ہم کیسے نہ روئیں. مولا ہم روتے ہیں کہ دشمن آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ قتل کر دیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی افسوس سے کہا کہ افسوس ہم آپ کو ظالموں سے کیسے بچائیں گے. ہمارے پاس ان کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس کثرت ہے, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس اسلحہ ہیں, ان کے پاس جانور ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے. ہمارے پاس تو سوائے جانوں کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہم آپ پر ضرور قربان کریں گے مگر آپ کی بلا تو پھر بھی دور نہیں ہوگی. تو امام نے دعا دی اور فرمایا کہ تمہیں دیگر صاحبان تقویٰ سے بہتر جزا پروردگار عالم عطا کرے. بس اتنی گفتگو ہوئی تھی کہ حنظلہ کے قتل کا شور مقتل میں بپا ہوا کہ حنظلہ قتل ہو گئے. یہ ابو مخلف نے لکھا ہے کہ یہ دونوں محبان آل رسول ابھی مولا سے اپنے دل کا حال بیان کر ہی رہے تھے کہ ایک دفعہ مقتل میں شور ہوا کہ حنظلہ قتل ہوگا. دونوں بھائی ایک مرتبہ امام کے سامنے جھکے, امام کو سلام بجا لائے. امام نے جواب سلام دیا اور ان کے لیے دعا کی. ادھر یہ ہو رہا تھا کہ جب وہ
کوئی مقابلے پر نہیں رہا تو فوجوں نے شور مچایا کہ کسی اور کو بھیجو. بس اتنے میں ایسے میں یہ دونوں تلواریں ہاتھوں میں لیے مقتل کی طرف چلے. امام کو سلام کر کے گویا انہوں نے امام سے اجازت لے لی تھی، اور اب اس کے بعد دونوں نے مل کے اپنے آقا کے دشمنوں سے جنگ شروع کی، اور دونوں شہید ہو گئے. یہ دو شہید وہ ہیں کہ جن کو ہم اس حساب سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اتنے ہی حالات ہیں، اور یہ کربلا کے شہداء میں. اچھا، اب ان کے جو غلام تھے شبیب، وہ رہ گئے تھے، اور انہوں نے تہیہ کیا کہ میں بھی اپنے آقا پر قربان ہوں گا. لہٰذا کچھ دیر بعد حملہ اولا ہوا تھا، اس میں 50 جانثار شہید ہوئے تھے، اس میں یہ غلام شبیب بھی شہید ہو گئے تھے. تو یہ آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد ہم ایک اور شہید کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ شہید وہ ہیں کہ جو صحابی رسول بھی ہیں، جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی تھی تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص فیوں میں شامل ہو گئے تھے، اور آخر کار کربلا میں امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہوئے اور انہوں نے شہادت پائی. اچھا، ان کے معاملے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ کربلا میں، سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ کربلا کے شہداء میں شامل ہیں، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یہ حملہ اولا میں شہید ہوئے اکٹھا 50 کے ساتھ، اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، انہوں نے الگ جنگ کی تھی، الگ شہید ہوئے. تو بہرحال ہم، کیونکہ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ حملہ اولا میں ہوں، کیونکہ حدائق وردیہ ایک کتاب ہے، اس میں بھی ان کو حملہ اولا کا شہید قرار دیا گیا ہے، اور ایک مورخ سروی ہے، اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ حملہ اولا میں شہید ہوئے تھے. لیکن اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب اصحابہ میں ان کا شہیدان کربلا میں ذکر کیا ہے، لیکن حملہ اولا کا ذکر نہیں کیا ہے. تو اس باب سے ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ہم الگ ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ان کو حملہ اولا میں ہی بیان کرتے ہیں. تو ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عمار ابن سلامہ ابن عبداللہ ابن عمران ابن راس الحمدانی. یہ بھی قبیلہ حمدان کے ہیں. صاحب ابصار العین نے ان کا نام عمار ابن سلامہ لکھا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ کتابوں کے حوالے دیے ہیں، وہاں پر ان کا نام عمار اور کنیت ابو سلامہ لکھی ہے. اور اسی طرح ابن حجر عسقلانی نے اصحابہ میں ان کا نام ابو سلامہ عمار الدالانی لکھا ہے، کیونکہ ان کا تعلق قبیلہ حمدان کی اس شاخ سے تھا کہ جو بنو دالان کہلاتے تھے. اچھا، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ امیر المومنین کے ساتھ رہنے لگے تھے، اور جب امیر المومنین علیہ السلام بصرے کے لیے عازم سفر ہوئے تھے تو عمار ابن ابی سلامہ آپ کے ہمراہ تھے. انہوں نے مولا سے عرض کی کہ آپ بصرے پہنچ کے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں تک حق پہنچاؤں گا، حق کی دعوت دوں گا، معبود حقیقی کی اطاعت کرنے کو کہوں گا، اور دین کی ہدایت کروں گا. اگر ہدایت حق پر کان نہ دھرا تو پھر جنگ کروں گا. یہ سن کے انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، ان کو حق سے روشناس کرائے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ ان کے حالات ہیں، اور کربلا میں ان کی موجودگی ثابت ہے. اب کربلا میں یہ کس وقت میدان میں گئے اور کس وقت شہید ہوئے، اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے.
لیکن اکثر لوگوں نے یہ رائے بلکہ یہ تحقیق کی ہے کہ یہ ان کی شہادت حملہ اولیٰ میں ہوئی تھی۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب ہم آپ کو ایک اور شہید کا حال سناتے ہیں اور اس کے لیے کچھ تمہید ہم کریں گے۔ یہ ایک ایسے شہید ہیں کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اچھا، آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ جب جہاد مسلمانوں پر واجب ہو، کوئی ایسا حالات پیدا ہوں کہ جہاد واجب ہو گیا ہے، تو جہاد کس پر واجب ہوتا ہے؟ جہاد نہ تو کم سن بچوں پر واجب ہوتا ہے اور نہ ان بوڑھوں پر واجب ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے اور ذوف سے بالکل نڈھال ہو چکے ہوں اور اب اس قابل نہ ہوں کہ جنگ کر سکیں۔ اور جہاد واجب ہوتا ہے جوان مردوں پر، خواتین پر بھی واجب نہیں ہوتا۔ نہ خواتین پر واجب ہوتا ہے، نہ کم سن بچوں پر، نہ بوڑھوں پر، صرف جوان اور وہ کہ جو ابھی جنگ کرنے کے قابل ہیں۔ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 50، 55، 60، 65 سال تک کی عمر کے، اس کے بعد تو پھر بڑھاپے میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن کربلا میں ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک عام شریعت ہے۔ کربلا میں ایک خاص شریعت چل رہی تھی اور ایک عام شریعت چل رہی تھی۔ خاص شریعت کے روح سے ان سب پر جہاد واجب تھا جن کے اوپر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا۔ اس میں شیرخوار بچے بھی تھے، اس میں کمسن بچے، نونہال بچے بھی تھے، اور اس میں ایسے بوڑھے بھی تھے کہ جن کے اوپر عام طور سے جہاد واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ یہ خصوصی حکم جو تھا کتب علیہم القتل کا تھا کہ جن کے اوپر قتل ہونا واجب کر دیا گیا۔ اب ہم ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمہید ہم نے کی کہ جن کی عمر کربلا میں کم سے کم 100 سال ہوگی، ورنہ اس سے زیادہ۔ تو اب آپ سوچیں کہ 100 سال یا 105، 110 سال کا آدمی کتنا بوڑھا ہوگا۔ عام حالت میں اس پر جہاد واجب نہیں ہوتا ہے۔ ان کا نام ہے انس ابن حارث اسدی الکاہلی۔ انس ابن حارث اسد الکاہلی، پورا نام ان کا ہے انس ابن حارث ابن نبی ابن کاہل ابن عمر۔ یہ جو تھے یہ صحابی رسول تھے، بڑے مخلص صحابیوں میں تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بڑے خلوص سے رہتے تھے، اور یہ احادیث کے راوی بھی ہیں، انہوں نے اکثر احادیث نقل کی ہیں۔ اب یہ ایک چیز آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں اپنے قریبی لوگوں سے اپنے بعد کے حالات کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ میرے بعد فتنوں کا دور آئے گا، میرے بعد یہ ہوگا، میرے بعد اس طریقے سے علی ابن ابی طالب پر مصائب ہوں گے، میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ یہ ہوگا، علی کے ساتھ اس طریقے سے مظالم ہوں گے، علی کے خلاف بغاوت ہوگی، باغیوں کی جنگ میں مار شہید ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، فلاں کے اوپر وہ آپ کے کتے بھونکیں گے، فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ ہو۔ تو وہ آپ بہت سی باتیں بیان کرتے رہتے تھے، لیکن جو ذکر آپ سب سے زیادہ کرتے تھے وہ امام حسین کی شہادت کا کرتے تھے، اور بار بار یہ بتاتے تھے کہ میرا حسین عراق میں بھوکا پیاسا قتل ہوگا۔ اور یہ ذکر گھر میں بھی کرتے تھے، باہر بھی کرتے تھے، ازواج سے بھی کرتے تھے۔ حد یہ کہ جناب ام سلمہ کو تو ایک شیشی میں مقتل کی خاک بھی دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ مقتل حسین کی خاک ہے، جب سرخ ہو جائے اور خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو اصحاب سے رسول اللہ نے بار بار امام حسین کا عراق میں شہید ہونا، عراق میں شہید ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اب اس زمانے میں کوفہ وغیرہ تو نہیں تھا، تو یہ تو سب بعد میں آباد ہوئے ہیں، اس زمانے میں عراق تھا، تو عراق میں شہید ہوگا۔ تو یہی وجہ تھی کہ جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو لوگ جانتے تھے کہ
بہت بڑی حکومت ان کے مخالف ہے اور ان کو قتل کرنا چاہتی ہے. اس میں شک نہیں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، لیکن ہمت کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ کسی کی ہمت نہیں تھی. امام حسین کا ساتھ دینے کی ہمت بہت کم لوگوں نے کی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ہر شخص کہتا تھا یبنا رسول اللہ عراق نہ جائیے گا، یبنا رسول اللہ کوفے نہ جائیے گا، ربنا رسول اللہ عراق نہ جائیے گا. اس کی وجہ اب ان کو کیا معلوم عراق، رسول اللہ نے اتنا سب کے سامنے کہا تھا کہ سب کو اندازہ تھا کہ امام حسین جس حال میں اس وقت نکل رہے ہیں زیادہ تر امکان یہ ہے کہ شہید ہو جائیں گے. تو بار بار لوگ کہتے تھے کہ عراق نہ جائیے گا. اور جناب ام سلمہ نے بھی رخصت کے وقت مدینے سے یہی کہا تھا کہ بیٹا حسین جہاں دل چاہے چلے جانا، لیکن عراق نہ جانا. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوئی تھی، وہ سورہ بنی اسرائیل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب کا تذکرہ. سورہ بنی اسرائیل یہ 60ویں آیت ہے میرے خیال. وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا. کہ اے رسول وہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کی آزمائش ہے. فتنۃ الناس، لوگوں کی آزمائش ہے. اور ایک شجرہ، ایک نسب ہے جسے قرآن نے ملعون، لعنت زدہ قرار دیا ہے. اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، یعنی بے دینی سے ڈراتے ہیں، گمراہی سے ڈراتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ سوائے اس کے وما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، سوائے بغاوت کے اور کسی چیز میں ان کی اضافہ نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ خواب قرآن میں اتنا ہی ہے. خواب میں کیا دیکھا تھا یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے روایات میں سنا ہوگا کہ وہ خواب جو تھا وہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ خاندان امیہ کے بادشاہوں کو بندروں کی شکل میں دیکھا تھا کہ وہ آپ کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ اتنے غمزدہ ہوئے تھے کہ اس کے بعد سے کبھی کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ کون سا واقعہ تھا جس نے رسول اللہ کو اتنا متاثر کیا تھا. اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ سب آخر میں کیا ہوگا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری اولاد سے احد کا بدلہ لیں گے اور کس طریقے سے ظلم کریں گے، کس طریقے سے میرے حرم کو قید کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ شخص جس کا اتنا دل دکھا ہوا ہو تو وہ اپنے مخلص لوگوں سے بار بار اس کا ذکر تو کرے گا. لہٰذا آپ بار بار امام حسین کی شہادت کا ذکر بھی کرتے تھے، اور جس انداز پر کرتے تھے، جو آپ کی حالت ہوتی تھی، جس طرح آپ گریہ کر کے ذکر کرتے تھے، تو وہ کوئی بھولتا نہیں تھا، سب کو یاد تھا. لیکن اب یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے کہ امام حسین کو بھیج دیا اور ساتھ جانے والے بہت کم تھے. اچھا، اب ہوا یہ کہ وہ زمانہ تو گزر گیا، 50 سال گزر گئے، اور اب 60 ہجری میں جس وقت امام حسین کو ولید ابن عتبہ نے رات کے وقت دربار میں بلایا تھا اور امیر شام کے انتقال اور یزید ابن معاویہ کی خلافت کی خبر دے کے سوال بیعت یزید کیا تھا، تو اس وقت امام نے مصلحت آمیز جواب دے کے چاہا تھا کہ بات ختم ہو جائے. لیکن مروان ابن حکم، جس کو رسول اللہ نے شہر بدر کیا تھا، بہت بڑا دشمن تھا پیغمبر اسلام کا، اس نے ولید سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، حسین ابن علی یزید کی بیعت کبھی بھی نہیں کریں گے، اور آخر کار ہمیں ان کو قتل ہی کرنا پڑے گا. اس سے بہتر موقع نہیں ہے، ابھی قتل کر دو. تو وہ واقعہ آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ کس طرح امام حسین نے کی آواز بلند ہوئی تھی اور کس طرح آپ کے جانثار اندر آ گئے تھے. تو بہرحال اس وقت تو امام نے اپنی حفاظت کا ایک انتظام کر لیا تھا،
لیکن اس کے فوراً بعد جب وہاں سے واپس آئے تو مدینے سے کوچ کا ارادہ کیا اور اہل حرم کو تیار کیا کہ چلو اب مدینے سے اب نکلنا ہے۔ تو اس وقت یہ خاص طور پر چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ اصحاب اور تابعین امام سے کہتے تھے کہ مولا آپ عراق نہ جائیے گا، اور اتنی جرأت کسی میں تھی نہیں کہ کہے کہ نہیں آپ کا جہاں دل چاہے چلیں، ہم سب چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ اس وقت ہمارے اوپر نصرت امام وقت واجب ہے، لیکن اتنی بڑی سلطنت کے مد مقابل آنے کا کون ارادہ کرے۔ قرآن میں سورہ نساء کی آیت ہے 77، اور ہمارے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں بر صغیر میں، علامہ غلام حسنین کنتوری، علامہ کنتوری کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک تصنیف میں یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ انہی لوگوں پر منطبق ہوتی ہے جو یہ تو امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ عراق نہیں جائیے گا، عراق نہیں جائیے گا، خود نہیں جاتے۔ بھئی تم امام کو مشورہ دینے والے کون؟ تمہارا تو فرض یہ کہ امام کی نصرت کرو۔ تو وہ آیت کیا ہے؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتل اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبنا علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اے رسول، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی جہاد نہ کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن جب ان کے اوپر ہم نے قتال واجب کیا، قتال یعنی قتل کرنا، جب ہم نے ان کے اوپر قتال واجب کیا تو ایک گروہ، ایک فریق، ایک حصہ ان کا یہ کہنے لگا کہ پروردگار یہ تو نے ہمارے اوپر قتال کیوں واجب کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اس کو ابھی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیوں نہیں کر دیا، مؤخر کیوں نہیں کر دیا؟ اب اس کے بعد کہا ہے کہ ان سے کہو کہ متاع دنیا جو ہے وہ بہت قلیل ہے اور اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو اب یہ لوگ کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اس وقت قتال نہیں واجب کرنا چاہیے تھا، تو وہ کوئی کافر تو نہیں ہے، مسلمان ہیں، ان کے اوپر نصرت امام واجب تھی لیکن ان کی ہمت نہیں تھی۔ کہا کہ وہ اس طرح ڈرنے لگے بندوں سے، وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، کہنے یا اللہ کیوں تو نے ہمارے اوپر جہاد واجب کر دیا؟ بہرحال مختصر یہ کہ کچھ ایسے محبان رسول بھی تھے جن کو اپنے پیارے اور مہربان رسول سے ذکر شہادت امام حسین سنتے سنتے نصرت جان رسول میں جان قربان کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس میں بہت سے اصحاب تھے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ بہرحال یہ کہ اس وقت جن لوگوں کو شوق ہوا تھا امام حسین کی شہادت تک، سب تو زندہ نہیں تھے، زیادہ تر تو وفات پا چکے تھے اور کچھ کو یہ شرف حاصل ہوا تھا، تو ان میں ایک نام انس ابن حارث کا بھی ہے۔ یہ اس وقت ہمیں ذکر جن کا کرنا تھا انس ابن حارث، اس کے لیے ہم نے یہ تمہید باندھی تھی۔ تو اب ان کی خصوصیت یہی ہے کہ جو ہم بیان کر چکے کہ اب ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے یہ عمر اس دن کے انتظار میں گزاری تھی جس کا ذکر اپنے رسول سے بار بار سنا کرتے تھے۔ جب سنا کہ حسین کے قتل کا حکم شام سے آ چکا ہے اور حسین اہل و عیال کے ساتھ عازم سفر ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور غالباً مکے میں امام کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔
اب اس کے بعد انہوں نے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا، کربلا پہنچ گئے۔ اب کربلا میں روز عاشور امام سے اپنے شوق شہادت کا ذکر کیا۔ امام کو تو معلوم تھا کہ ان کی زندگی اس انتظار میں گزر رہی ہے، یعنی یہ ایک عجیب شہید تھا کہ جس نے رسول اللہ کا زمانے میں 60-65 سال پہلے امام حسین کی شہادت کے بارے میں سنا تھا، اور 60-65 سال سے یہ شخص اسی انتظار میں زندگی گزار رہا تھا کہ کب وہ دن آئے کہ میں اپنی جان قربان کروں۔ مگر اب صورت کیا تھی کہ 100 سال سے زیادہ عمر کا آدمی، کمر ان کی بالکل جھک دوہری ہو گئی تھی، اور آنکھوں کے پپوٹے جو تھے وہ لٹک کے آنکھوں پر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اب انہوں نے اپنے سر کا عمامہ کھولا اور کس کس کے اپنی کمر پر باندھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، اور اپنی مندیل یعنی اپنا رومال نکالا اور ہاتھ سے اپنے پپوٹے اوپر کر کے پیشانی پر کس کے رومال باندھ لیا۔ تو اس طریقے سے کمر بھی ان کی کسی حد تک سیدھی ہوئی اور آنکھیں کھل گئیں۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا تو گریہ ضبط نہ کر سکے، امام حسین رونے لگے اور روتے روتے دعا دی کہ شکر اللہ لک یا شیخ، اے بوڑھے اللہ تیرے اس جذبے کی قدر کرے۔ اب ظاہری حالت تو کچھ بھی ہو، بڑھاپا کسی شکل کا بھی ہو، اس میں شک نہیں کہ ان کی ہمت جوان تھی۔ انہوں نے نہ دشمن کی طاقت دیکھی نہ کثرت دیکھی، جوش شجاعت میں ایک دفعہ دوڑ کے حملہ کر دیا۔ امام سے اجازت تو لے چکے تھے، اور وہ حسرت جو تقریباً 60-65 سال سے دل میں لیے ہوئے تھے آج نکال لیے۔ تھوڑی دیر تک یہ جوان عزم بوڑھا کربلا میں لڑتا رہا، اور اس کے بعد خاک کربلا پر تڑپ کے جان دے دی۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی سے ان شہداء کا تعارف کرا دیں جو حملہ اولیٰ کے علاوہ شہید ہوئے ہیں۔ کچھ حملہ اولیٰ سے پہلے کے ہیں اور کچھ بعد کے ہیں، اور پھر حملہ اولیٰ کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، اور حملہ اولیٰ کا ذکر کرنے کے بعد کچھ شہداء جو حملہ اولیٰ کے بعد شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس صرف ان 18 شہداء کا ذکر رہ جائے گا جو 18 بنی ہاشم شہید ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ 18 بنی ہاشم کا ذکر کرتے کرتے تو آپ محرم کے استقبال کے قریب پہنچ ہی جائیں گے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ کربلا کے کل شہداء کی تعداد 18 بنی ہاشم، حملہ اولیٰ کے 50 اور اس کے علاوہ جو الگ سے شہید ہوئے تقریباً 150 کے قریب پہنچ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جو تذکرہ کیا ہے وہ اس میں بہت سے رہ گئے ہیں۔ کربلا کے شہداء کی تعداد جو زبان زد خاص و عام ہے وہ 72 ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ 30 سوار تھے، 42 پیادے تھے، اور وہ ایک جانے پہچانے افراد تھے۔ اس کے علاوہ بھی بعض وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 72 کا نام زیادہ آتا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ان کا بھی تعارف کرائیں جو عام طور پر جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم ایک ایسے شہید کا تذکرہ کر رہے ہیں
ان کا نام ہے زیاد ابن اریب حمدانی اور پورا نام ہے ابو عامر زیاد ابن عمر ابن اریب ابن حنزلہ الحمدانی۔ ان کو تاریخوں میں خاص شہرت حاصل ہے اور ان کی جو شہرت ہے اس کی بنیاد ان کی عبادت، ریاضت، شب زندہ داری، تہجد گزاری، زہد و تقوی، اس کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ بڑے عبادت گزار شخص تھے زیاد ابن اریب حمدانی۔ اچھا، والد جو ان کے تھے ان کا نام تھا عمرو ابن اریب، یہ صحبت ختمی مرتبہ سے شرف یاب ہوئے تھے۔ یہ ہیں زیاد ابن اریب اور ان کے والد ہیں اریب ابن عمر، ہم نے الٹا پڑھ دیا، عمر ابن اریب ابن عمر۔ اچھا، صحبت میں رہے تھے سرکار رسالت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی زبان سے امام حسین کی شہادت کی خبریں سنی تھیں۔ ان کا نام کربلا کے شہداء میں اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ وہ لوگ جو ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور جنگیں لڑیں، اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی بے جگری سے جنگ لڑی تھی اور بہت زبردست جنگ لڑی تھی، ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب یا تو ان کا تذکرہ ملتا ہے عہد رسالت میں یا عہد امیر المومنین میں، اور اس کے بعد جب امیر شام کا قبضہ پورے عالم اسلام پر ہو گیا، خصوصاً کوفے پر، تو یہ عموماً جو شیعان اہل بیت تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، قتل ہوتے تھے، گرفتار کیے جاتے تھے، تو بہت سے لوگ جو بچ گئے تھے وہ بھی بس قدرت خدا سے اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، ورنہ وہ بھی نہ بچتے۔ تو ان بہت سے لوگ چھپ گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے اس زمانے میں، اور خاص طور سے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد تو تمام شیعان کوفہ روپوش ہو گئے تھے یا قید ہو گئے تھے۔ تو اس میں یہ کب سے روپوش تھے نہیں معلوم، اور کچھ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کہاں چھپے ہوئے تھے، اور یہ بھی نہیں معلوم تاریخوں میں کہ یہ امام حسین کے پاس پہنچے کب۔ سرکار نجم الملت نے جو تحقیق پیش کی ہے شہدائے کربلا کی، اس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں سے چھپتے چھپاتے، یہ تو کسی کو معلوم نہیں تھے کہ تھے کہاں، یہ کربلا میں ہی کسی وقت والد ہو گئے تھے، اور روز عاشور امام سے اذن لے کے بڑی مثالی جنگ انہوں نے لڑی تھی، اور اس کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، اب ہم ایک اور شہید کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت عمر ابن جندب حضرمی۔ آپ کے علاوہ گروپ کو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس زمانے میں اہل عرب اور خصوصاً اہل حجاز جو تھے، ان کے پاس کوئی 25، 30، 50 نام تھے، وہی سب کے ہوتے تھے، جس میں عمر، عثمان، ابو بکر، یزید، نوفل، زید، حارث، قیس، تقریباً سب کے یہی نام ہوتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کا بھی نام لو سعد، تو اس کے ساتھ باپ کا نام لگانا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے تھے۔
اور دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ بعض وقت باپ اور بیٹے دونوں کا نام بھی ایک ہی ہو جاتا تھا، یعنی ایک شخص ہے اس کا نام بھی سعد ابن عبادہ ہے اور دوسرا شخص ہے اس کا نام بھی سعد ابن عبادہ ہے۔ بعض وقت تو یہ ہے کہ ایک کا نام سعد ابن عبادہ ہے، ایک کا نام سعد ابن معاذ ہے، ایک کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے، کسی کا نام، لیکن یہ کہ نام ایک ہی ہیں، باپوں کے نام الگ ہیں، بعض اوقات باپوں کے نام بھی وہی ہو جاتے تھے، تو کنیت لگائی جاتی تھی ابو فلاں، تاکہ امتیاز ہو جائے۔ تو اس زمانے میں اگر کسی کا نام یزید ہے، کسی کا نام حارث ہے، کسی کا نام مثلاً عثمان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے نام پر رکھا گیا، بھائی نام ہی وہی ہوتے تھے اس زمانے میں، سوائے ان ناموں کے کہ جو لوح محفوظ سے آئے تھے، جیسے رسول اللہ کا نام تھا محمد، پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ علی پہلے کسی کا نام نہیں تھا، حسن حسین پہلے کسی کے نام نہیں تھے، وہ بعد میں ان کے ناموں پر لوگوں نے رکھے، لیکن باقی تو نام سب کے وہی ہوتے تھے۔ تو بہرحال ہم نے اس وجہ سے یہ بات کہی کہ شہدائے کربلا میں عمر اور یزید اس دو نام کے لوگ بہت ملیں گے آپ۔ آج آپ عمر کسی کا نام رکھیں، آج کسی کا نام یزید رکھیں، آج کسی کا نام آپ حارث رکھیں، تو کوئی خاص لوگوں کی طرف توجہ جائے گی، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ تو یہ عمر ابن جندب حضرمی جو تھے یہ حقیقی شیعان علی میں سے تھے، اور جمل، صفین، نہروان میں شجاعت کے جوہر دکھا چکے تھے۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد اصحاب رسول اور مومنین کی ایک جماعت جس کے قائد حضرت حجر ابن عدی تھے، یہ رسول اللہ کے کچھ اصحاب تھے، حجر ابن عدی ان کے وہ تھے، یہ پاک باز انسان اور مومنین کی ایک جماعت تھی جن کو امیر شام نے بلا کے قتل کر دیا تھا، پہلے گرفتار کیا تھا پھر بلا کے قتل کر دیا تھا۔ سن 51 ہجری میں یہ سب قتل ہوئے تھے، پہلے گرفتار کر کے شام بلایا تھا پھر قتل کر دیا تھا۔ تو یہ عمر ابن جندب جو تھے یہ بھی حجر ابن عدی کے ساتھیوں میں تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت تمام ساتھی گرفتار ہوئے اس وقت یہ موجود نہیں تھے، یہ بچ گئے۔ اب دیکھیں یہ وہی ہم اس کو اتفاق کہتے ہیں، لیکن یہ قدرت کی خاص ایک نظام ہے قدرت کا کہ کربلا کے شہیدوں کو اللہ نے بچایا، کہ کربلا کے ہی لیے ان کو رکھا۔ اب ان کا نام کربلا کے شہیدوں میں تھا لہٰذا یہ بچ گئے، تو گرفتاری سے بچ گئے تھے، لیکن کسی وقت بھی ان کی گرفتاری اور قتل ممکن تھا، لہٰذا یہ کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل گئے تھے اور منظر عام سے غائب ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں زیاد ابن سمیہ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے کوفے کا والی تھا، جسے انہوں نے بھائی بنایا تھا، اور وہ بندگان خدا پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ جب یہ ظالم ہلاک ہو گیا اور کوفے کی گورنری نعمان ابن بشیر کو مل گئی، تو نعمان ابن بشیر جو تھا وہ نرم دل اور خوف خدا رکھنے والا انسان تھا، تو اس کے زمانے میں کوفے کے شیعہ جو تھے وہ کافی سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک عرصے تک اس کی حکومت رہی۔ اس زمانے میں عمر ابن جندب جو تھے وہ کوفے میں آ کے رہنے لگے تھے، اور جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے آئے تھے تو انہوں نے ان کا استقبال بھی کیا تھا اور خدمت میں حاضر بھی رہے تھے، لیکن جب ابن زیاد یزید کے حکم سے کوفے کا حاکم بن کے آیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کیا، ہانی ابن عروہ کو قتل کیا، اور پھر امام حسین کے قتل کی ذمہ داری یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو ہی سونپی اور نعمان ابن بشیر کو معطل کر دیا، تو کوفے کی فضا جو تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی۔ اور اس وقت حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ کے قتل کیے جانے کے بعد اب تمام شیعہ جو تھے، جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ وہ روپوش ہو گئے تھے، تو ان میں عمر ابن جندب بھی روپوش ہو گئے تھے اور ابن زیاد کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ جب امام کے عراق
تک پہنچنے کی خبر ملی تو اسی مخفی حالت میں کسی ترکیب سے یہ کربلا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس طرح انہیں بھی روز عاشوراء اپنی جان رسول پر قربان کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ تو انہوں نے بھی امام سے مقتل کی اجازت چاہی۔ جب امام نے اجازت دی تو حتی الامکان انہوں نے جنگ کی اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اچھا، اب ہم ایک اور شہید کا نام آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہیں قانب ابن عمرو النمری۔ قانب ابن عمرو النمری۔ عمرو لکھنا آتا ہے آپ لوگوں کو؟ عمرو کیسے لکھتے ہیں؟ ہاں، دیکھیے جیسے عمر لکھتے ہیں نا ویسے ہی عمرو بھی لکھتے ہیں، صرف واو کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ واو کا اضافہ کر دیتے ہیں تو عمرو پڑھتے ہیں، واو نہیں ہو تو عمر پڑھتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو نہیں ہے، وہ عمر ہے۔ نمری خاندان کے تھے یہ۔ اور یہ بصرے سے آنے والے شیعوں میں شامل تھے۔ بصرے سے جو شیعہ امام کی نصرت کے لیے آئے تھے ان کا بھی ایک عجیب مسئلہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ بصرے میں شیعوں کی تعداد کم تھی، لیکن جب ابن زیاد، پہلے ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا، پھر کوفہ اور بصرہ دونوں اس کو دے دیے گئے تھے حضرت مسلم کی شہادت اور امام حسین کی شہادت کے پروگرام میں۔ تو بصرے میں ابن زیاد نے اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا دیا تھا، لیکن جب یہ کوفے پہنچ گیا تو اس نے اپنے بھائی کو یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو بصرے میں کچھ شیعان اہل بیت رہتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ امام حسین مکے سے نکل گئے ہیں اور کہیں جا کے قتل ہوں گے تو وہ لوگ امام کی نصرت کے لیے نکلیں گے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ کسی کو نکلنے نہ دینا، خبردار جو کوئی شیعہ بصرے سے باہر نکلا۔ تو اس نے بصرے کے تمام ناکوں پر، تمام دروازوں پر، تمام راستوں پر فوجیں بٹھا دی تھیں، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی شیعہ اگر بصرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو گرفتار کر کے قتل کر دینا۔ اب یہ بصرے کے شیعوں کا بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ امام کی نصرت کے لیے نکلیں یا نہ نکلیں۔ بیشتر وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ نکلیں، فائدہ کیا ہوگا، ہم پاس تو پہنچیں گے نہیں، ہمیں یہیں قتل کر دیا جائے گا، تو جب ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تو باہر نکلنے کی کوشش کرنے کا فائدہ کیا۔ یہ ایک صورتحال بصرے کے شیعوں کے لیے پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس کو ہم ابھی تفصیل سے آپ کو کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا قانب ابن عمرو النمری، تو یہ جو آئے تھے وہ بصرے سے کچھ لوگ ساتھ آئے تھے، اور ان کے سردار تھے ابو الاسود دؤلی، ابو الاسرب دؤلی ان کا نام تھا، اور یہ جو تھے یہ امیر المومنین علیہ السلام کے شاگردوں میں تھے۔ تو ان کو بڑا جوش و خروش تھا، یہ خود بھی نکلے تھے، کچھ لوگوں کو بھی لے کے نکلے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے ان میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے یزید اور ان کے والد کا نام ہے ثبیت۔ تو ان کا پورا نام ہوا یزید ابن ثبیت۔ یہ بھی ابو الاسود کے ساتھ نکلے تھے۔ پہلے ان کا ذکر سن لیں۔ یہ بات جو بھی ہم نے کہی کہ ہر طرف سے پہرا ہو گیا تھا اور کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔
اچھا، بصرے میں ایک قبیلہ آباد تھا عبد قیس، قبیلہ عبد قیس. اس قبیلے کی ایک خاتون تھیں، ان کا نام تھا ماریہ بنت منقس. ماریہ ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام منقس تھا. اور یہ بہت ہی مومنہ خاتون تھیں. بہت بڑا ان کا گھر تھا. ظاہر ہے کہ شوہر ان کے اچھے متمول آدمی تھے، تو ان کا بہت بڑا گھر تھا وہ بصرے میں. اور کیونکہ یہ بہت مومنہ تھیں، ان کے گھر میں جتنے بھی بصرے کے شیعہ تھے، جب بھی کوئی خاص بات ہو سب ان کے گھر میں جمع ہوتے تھے. اب جب صورتحال یہ ہوئی کہ امام عالم غربت میں مکے سے نکل گئے ہیں اور ہم لوگوں پر پابندی، ہم باہر نہیں نکل سکتے، تو شیعہ پریشان ہو کے ماریہ کے گھر میں جمع ہوئے، ان کے ماریہ بنت منقس کے گھر میں. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو قتل کر دیے جائیں گے، پہنچیں گے نہیں امام تک، اور نہیں نکلتے تو ظاہر ہے کہ امام کی نصرت نہیں کر سکیں گے. تو جب یہ لوگ وہاں سب جمع ہوئے اور یہ پریشانی سامنے آئی، تو یزید ابن ثبیت وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو حسین ابن علی کی مدد کو ضرور جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی جاؤ گے کیسے، ایسا ارادہ نہیں کرو، تم جا ہی نہیں سکو گے، راستے میں شہر سے نکل کے ہی مار دیے جاؤ گے. اور یہ سب وہ لوگ تھے جو بصرے کے شیعوں کی حیثیت سے پہچانے بھی جاتے تھے، سب کو معلوم تھا کہ یہ شیعہ ہیں، تو ان کا نکلنا جو تھا وہ ممکن ہی نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکو گے، کیسے کرو گے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ کچھ بھی کہو، میں تو جاؤں گا. اور ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی شیعوں میں سب لوگ اتنے پختہ ایمان کے نہیں ہوتے. آج بھی اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جہاں شیعوں کی آبادی ہے اس کے چاروں طرف فوج لگا دی جائے اور کہا جائے کہ ٹھیک ہے امام کا ظہور تو ہو گیا، ہم نکلنے نہیں دیں گے تمہیں، تو کتنے لوگ ہوں گے جو نکلنے کا ارادہ کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، یہیں گیٹ پر ہی مار دیں گے، تو ہم کیا کریں نکل کے. یعنی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی. تو وہی بات وہاں پر بھی تھی کہ ان کا ہم جائیں کیسے. تو ان کا ہوتا ہمیں یہیں مار کے پھینک دیں گے، تو ہم امام تک جب پہنچ ہی نہیں سکیں گے تو ہم کیوں اپنی جان دیں، کہ ہم تو مار بھی دیے جائیں گے اور امام کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم یہاں مار دیے گئے. تو جو کام ممکن ہی نہیں ہے وہ نہ کرو. اکثریت نے یہی رائے دی. لیکن یزید ابن ثبیت جو تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے. اور ان کا ایمان کچھ اس قسم کا تھا کہ نہیں، ہم کوشش تو کریں. ان کے 10 بیٹے تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی اور کوئی جائے نہ جائے، تم لوگ تو چلو ہمارے ساتھ. تو 2 بیٹے تو خوشی سے تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے. باقی بیٹوں نے یہی کہا کہ ہم کیسے جائیں گے، تو راستے میں مار دیے جائیں گے. راستے میں کیا مطلب، دروازے پر ہی مار دیے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جس کا دل چاہے جائے، جس کا دل نہ چاہے نہ جائے، میں تو جاؤں گا. تو ان کے 2 بیٹے، ایک عبید اللہ اور ایک عبداللہ، یہ دونوں باپ کے ساتھ ہو گئے اور یہ دونوں کربلا میں شہید بھی ہوئے ہیں. اب ہوتا یہی ہے کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جب ان کی نیت خالص تھی کہ میں تو امام پر جان دوں گا، تو اللہ نے ان کو موقع دیا. یہ رات کے وقت کہیں ایسے راستے سے نکلے کہ پہرے داروں نے ان کو نہیں دیکھا، اور یہ چھپ کے بسے سے باہر نکل کے اور دور نکل گئے بھاگ کے. اب یہ تینوں باپ بیٹے بڑے خوش کہ ہم نکل گئے ہیں اور اب ہمیں راستے میں کوئی نہیں روکے گا، ہم امام کے پاس پہنچ جائیں گے. تو یہ منزلیں طے کرتے ہوئے
جا رہے تھے اور ادھر امام مکے سے نکل کے کوفے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ امام جب پہنچے منزل ابتہ کے قریب، جو مکے اور کوفے کے راستے میں ایک منزل پڑتی ہے، تو اس وقت امام نے وہاں پر اپنے خیمے ڈالے، خیمے نصب کیے، اور ابتہ سے کچھ فاصلے پر یہ لوگ جو تھے، یعنی امام ابتہ پر تھے اور یہ تینوں باپ بیٹے ابتہ سے کچھ دور تھے، وہاں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا اور وہاں سے پیدل امام کے خیمے کی طرف چلے۔ ادھر امام حسین کو ان کے آنے کا اندازہ تھا یا خبر ہوئی تھی، تو امام خود اپنے خیمے سے نکل کے جس راستے سے ان لوگوں کو آنا تھا اس طرف چلے گئے، لیکن ہوا یہ کہ وہ کسی اور راستے سے آئے اور امام کسی اور راستے سے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ امام کے خیمے میں آئے تو پتہ چلا کہ امام نہیں ہے یہاں۔ امام ان کے خیمے میں پہنچ گئے تو وہ لوگ وہاں نہیں تھے، لیکن امام وہاں رک گئے۔ بنفس نفیس امام نے وہاں پر رک کے ان کا انتظار کیا۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تو اپنے خیمے میں امام حسین کو دیکھ کے خوشی سے کی بہت ہی زیادہ ان کو خوشی ہوئی، سرشار ہوئے اور خوش ہو کے جوش میں آ کے قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے۔ اور بعض ایسے سی آیات کہ جس میں مومنوں کو خوشخبریاں دی گئی ہیں اللہ کی رحمت کی، وہ آیتیں انہوں نے خاص طور سے پڑھیں، اور ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا اب ہم آپ تک پہنچ گئے، اب آپ ہماری نصرت قبول کر لیں۔ تو امام نے ان کو دعا دی اور یہ تینوں امام کے ساتھ ہو گئے، اور جب کربلا پہنچ گئے اور روز عاشور جنگ ہونے لگی تو پہلے یزید ابن ثبیت کے دونوں بیٹے کربلا میں امام حسین کی نصرت میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد باپ شہید ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک شہید ہیں جن کا نام ہے بشر ابن عمرو الحدوث الحضرمی الکندی۔ یہ ایک علاقہ ہے عرب میں حضر الموت، ویسے تو حضر الموت موت کے خطرے کے معنوں میں ہوتا ہے، اس علاقے کا نام تھا حضر الموت۔ وہاں کے رہنے والے تھے یہ بشر ابن عمرو، اور کوفے میں ایک محلہ تھا کندہ، وہاں آ کے رہنے لگے تھے، تو اس لیے یہ کندی کہلاتے تھے۔ بشر ابن عمرو ابن الحدوث الحضرمی، حضرمی ان کا خاندان تھا، اور کندی وہاں کندہ محلے میں رہتے تھے، اس لیے کہتے تھے۔ یہ بھی محرم کی 3 یا 4 تاریخ کو کربلا میں امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے تھے۔ ان کی ایک عجیب بات تھی، یہ کربلا میں امام حسین کے پاس پہنچ گئے اور ادھر ابن سعد کی فوج کے لیے مختلف علاقوں سے جنگجو جمع ہو رہے تھے، اور سپاہی دور دراز کے علاقوں سے چلے آ رہے تھے۔ ایک دستہ آیا، دوسرا رسالہ آیا، تیسرا رسالہ آیا، 9 محرم تک مستقل فوجیں آتی رہیں۔ تو
کہاں سے آ رہی تھیں، کوئی کسی علاقے سے، کوئی کسی علاقے سے، تو جہاں سے آ رہی تھیں وہاں کی خبریں بھی لا رہی تھیں کہ وہاں یہ ہو رہا. ویسے تو اتنی آسانی سے اس زمانے میں خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچتی تھی، آدمی آتا تھا تو خبر لاتا تھا. تو کچھ لوگ آئے ریگ کی طرف سے، اور وہاں آ کے انہوں نے دیکھا بشر کو، بشر ابن عمرو کو. تو انہوں نے اطلاع دی کہ رے کی سرحد پر تمہارا بیٹا جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، قید کر لیا گیا. تو جب یہ خبر وہاں پہنچی، اور یہ آئے تھے امام کی نصرت کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام نے اپنے علم امامت سے ان کو یہ خبر دی ہو. بہرحال جب ان کے بیٹے کی قید ہونے کی خبر پہنچ گئی تو امام نے ان سے کہا کہ بشر، میں خاص طور پر تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، اور اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تم فوراً رے پہنچو اور اپنے بیٹے کی رہائی کی کوئی سبیل کرو. لیکن ان کا جذبہ ایمانی اور عقیدہ ولایت ایسا تھا کہ اس نے اس رعایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ نواسہ رسول، فرزند بطول، وقت کا امام عالم غربت میں مصیبت میں مبتلا ہو، اور میں ان کی مصیبت کو دیکھنے کے بعد اپنے فرزند کی فکر کر کے یہاں سے نکل جاؤں، یہ میں نہیں کروں گا. اب بیٹا جو بھی ہو اللہ اس کے حوالے، مولا میں تو اب آپ پر ہی قربان ہوں گا، میں نہیں جا رہا ہوں کہیں. لہٰذا یہ امام کے ساتھ رہے، اور آخر میں جو اصحاب امام حسین 2 جب رہ گئے تھے تو اس میں ایک یہ بھی تھے، اور یہ شہید ہوئے. اب اس کے بعد ہمیں کچھ غلاموں کا ذکر کرنا ہے، اور ابھی ہیں ہمارے پاس 10 منٹ، انشاءاللہ ہو جائے گا. اور پھر اصحاب باوفا میں وہ آخری جانثار جو امام حسین پر قربان ہوا ہے، کیونکہ آخری 2 میں سے ایک تو یہ تھے بشر، یہ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد ایک اور بچے تھے جو سب سے آخر میں شہید ہوئے. اچھا، اب خاندان کلبی کے بعض شہداء کا ذکر ہم نے آپ لوگوں سے کر لیا ہے. عہد رسالت میں اس خاندان کے 2 افراد بہت مشہور تھے. ایک زید ابن حارثہ. زید ابن حارثہ کا نام آپ نے سنا ہے، جو رسول اللہ کے غلام بھی تھے اور رسول اللہ کے بیٹے بھی مشہور تھے، اور جو عام مسلمان اپنی تاریخوں میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا، اور اس میں وہ درجہ بندی کرتے ہیں کہ مردوں میں فلاں، اور عورتوں میں فلاں، بچوں میں فلاں، غلاموں میں فلاں. تو اس میں غلاموں میں زید ابن حارثہ کا نام لکھا جاتا ہے. بہرحال یہ موضوع تو ہمارا نہیں ہے اس وقت، آگے آپ سنیں کہ زید ابن حارثہ بھی خاندان کلبی سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک صحابی جن کی ولادت عہد رسالت میں ہوئی تھی، اور ان کے باپ صاحب کلبی نے رسول اللہ کے نام پر ان کا نام رکھا تھا. اور اسی قبیلہ بنو کلب کے ایک غلام تھے، یعنی یہ جو تھے جن کی ولادت عہد رسالت میں ہوئی تھی، ان کے والد صاحب کلبی تھے جو رسول اللہ کے صحابی تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا رسول اللہ کے نام پر. اچھا، اسی قبیلہ بنو کلب کے ایک غلام تھے جن کا نام سالم تھا. سالم نام کے غلام کا اور تذکرہ ملتا ہے تاریخوں میں، وہ ایک الگ شخص ہے. تو
تو بہرحال ان کا نام سالم تھا، بنی کلب کے غلام تھے، اور پورا نام ان کا ہے سالم ابن عمرو ابن عبداللہ، اور یہ خاندان بنو کلب کے غلام ہیں۔ قبیلہ بنو کلب جو تھا یہ بنو قصاء کی شاخ تھا۔ بہرحال وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے کہ قبیلوں میں شاخیں در شاخیں تھیں، اس کو تو اس وقت چھوڑ دیں۔ تو یہ جو تھے سالم، یہ کوفے کے شیعوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، اور جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے تھے تو انہوں نے ان کا خیر مقدم بھی کیا تھا اور ان کی مدد بھی کی تھی، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کے بعد دیگر شیعوں کی طرح یہ بھی قید کر دیے گئے تھے۔ کچھ دن قید رہے، رہائی کب اور کیسے ہوئی یہ واضح نہیں ہوا ہے، لیکن اتنا ملتا ہے کہ قید سے باہر نکل گئے تھے اور کہیں روپوش ہو گئے تھے، اور امام حسین کے کربلا پہنچنے کی خبر آئی تو بنو کلب کے کچھ افراد نصرت کے لیے نکل رہے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے کیونکہ یہ ان کے غلام تھے، اور آخر کار روز عاشور یہ شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ایک غلام اور ہیں رافع ابن عبداللہ، یہ ہیں مسلم ابن کثیر کے غلام۔ مسلم ابن کثیر بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور ان کا ذکر ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ سالم کی شہادت کا آپ نے تذکرہ سن لیا، اب ہم ایک شہادت اور سنا دیں کہ جو کربلا کے میں اصحاب امام حسین میں سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ یہ بھی ایک بڑی عظیم شخصیت ہیں، زہد و عبادت میں تو مشہور تھے ہی، اور امیر المومنین علیہ السلام کی رفاقت میں بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں۔ کربلا کے زمانے میں یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، البتہ وہ جو آپ نے انس ابن حارث کے بڑھاپے کا ذکر سنا تھا اتنے بوڑھے نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کا شمار بوڑھوں میں ہی تھا، ہوں گے 75-80 سال کے، یا اس سے کچھ زیادہ ہوں، 90-95 کے ہوں، وہ 100 سے زیادہ تھے، یہ اتنے نہیں تھے۔ سوید ابن عمرو ابن ابی المتع، یہ ان کا پورا نام تھا، سوید ابن عمرو ابن ابی المتع۔ جب بشر ابن عمر شہید ہو گئے تو اب سوائے سوید کے امام کا کوئی مددگار باقی نہیں تھا۔ اور جس وقت امام نے ان کو رخصت کیا ہے، بس اب امام بالکل بے کس تھے، کوئی جانثار باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بوڑھے آدمی تھے، امام سے رخصت ہو کے نکلے تو انہوں نے جنگ کی، کافی دیر جنگ کرتے رہے، زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ فوج والوں نے ان کی تلوار اپنے قبضے میں کر لی اور ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب ان کی شہادت کے فوراً بعد بنی ہاشم شہید ہونے لگے، اور ایک ایک کر کے تمام خاندان بنو ہاشم کے لوگ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ امام حسین کی شہادت کا وقت آ گیا۔ اب جب امام حسین شہید ہوئے
اور کربلا میں ایک شور و غل برپا ہوا، شادیانے بجے، قد قتل الحسین بکربلا کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ایسا شور قیامت برپا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو ہوش آ گیا۔ اب جب بھی ان کو ہوش آیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ میں بے ہوش تھا اور حسین شہید ہو گئے، تو یہ ہاتھ میں ان کے تلوار بھی نہیں تھی۔ اتفاق سے یہ اپنے لباس میں ایک خنجر چھپا کے لائے تھے۔ انہوں نے وہ خنجر نکالا، اور خنجر وہ چاقو ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اور لشکر ابن سعد کے اوپر جھپٹ پڑے۔ اب بھی بیچارے کیا لڑتے، ویسے ہی زخموں سے چور ہو کے بے ہوش ہو کے تو اٹھے تھے، اور تلوار بھی نہیں تھی ہاتھ میں، خالی خنجر یا چاقو تھا۔ لیکن جذبہ نصرت امام حسین اثر تھا کہ ظالموں کی طرف وہ خنجر لے کے دوڑے اور کسی کو زخمی کر سکے ہوں گے جس کو کیا ہوگا، لیکن ظالموں نے اسی وقت ان کو پکڑ کے ان کا سر کاٹ لیا، اور یہ آخری امام کے اصحاب میں تھے جو شہید ہوئے، اور اب سوائے گھر کے بچوں کے اور چند جوانوں کے کوئی نہیں بچا تھا۔ تو یہ ہم نے ذکر کر دیا آپ سے کربلا کے ان لوگوں کا کہ جو الگ الگ شہید ہوئے۔ اب ہم انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے۔